اگر کراچی میں کہیں آگ لگ جاتی وہ سارے شہر نے سڑ کے ہاتھ میں آ جانا تھا, کیونکہ کوئی بھی فائر بریگیڈ وہاں نہیں تھا, وہ سارے کے سارے اس شوٹ پہ تھے. وہاں تقریباً اس سین کے لیے وی ہیڈ اوور 17 فائر بریگیڈز, جنہوں نے اس کے بعد شہر والوں کو اگلے 10 دن پانی بھی نہیں ملا نا, کیونکہ سارا پانی بھی اس میں لگ گیا. تو اس طرح کا وہ ان کا تھا کہ بس میرا ایک یہ پورا, اور شہزاد صاحب تھے, شہزاد خلیل صاحب, وہ بھی جو انہوں نے بات پکڑی ہے نا, تو یس وہ لکھتی تھی کہ ان کا یہ تھا. تو دس از ون ایپیسوڈ وچ آئی تھاٹ آئی شوڈ نریٹ ٹو یو. ہی واز آلسو ویری رومانٹک. یس. اور اس بارش کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رومانس بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوگا. اور یہ بھی ایک میرے خیال میں, اب یہاں تو ماشاءاللہ نوجوان آڈینس ہے, لیکن ہم جیسے بڈھے خسروں کو یہ یاد ہے کہ جب حسینہ موہین کا ڈرامہ چلتا تھا سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں. اس وقت یہاں پہ وہ عالم نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ایک کمبخت جادو کا طوطا ہے ہمارے ہاتھ میں ہر وقت, یہ نہیں ہوتا تھا. وہ یہ میں نے باقاعدہ سنا ہے, مجھے ہنس ہنس کے کہتی میں نے باقاعدہ سنا, مجھ سے کل لوگ ناراض تھے کہ جی ساڈی تے ولیمے تے بندہ بڑھیا ہی کوئی نہیں, کہ 9 بجے کے بعد آئیں گے, کیونکہ 9 بجے خبرنامہ شروع, کہ جب حسینہ کا ڈرامہ ختم ہوگا تو آئیں گے. یہ اس کی کمانڈ تھی. بہروز صاحب کی شادی تھی آخری قسطوں میں تنہائیاں کے وقت, تو وہ کہتا ہے بھائی لوگ ہمارے تو انہوں نے منع کر دیا ہے سارے گیسٹ, انہوں نے کہا آخری قسط چل رہی ہے تو کوئی نہیں آ رہا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا, کہتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. خیر ہم سارے پہنچ گئے, آخری قسط چلنی تھی, اور وہاں پہ اس نے کوئی بیچارے نے 25 ٹی وی لگائے تھے. تو سارے آئے, سب نے پہلے پوری قسطیں دیکھی, ساری ڈسکشن اس کی, تو بیچاری کی شادی جو بس ایسے سمجھے سے کوئی یتیم مسکین ٹائپ کا کوئی سین ہو گیا ادھر, اٹ واز بیڈ. لیکن وہ کہتا ہے یہ دیکھو میرے ساتھ, کہتا ہے لیکن اس نے بھی 25 ٹی وی کا بندوبست کیا, سب لوگ آئے, انہوں نے پوری دیکھی, پھر شادی شروع. پھر شادی ماشاءاللہ. وقت کیونکہ کم ہے, سیمی میرا آپ سے یہ آخری سوال ہوگا, اور وہ یہی ہوگا, پھر ڈائریکٹر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اس وقت مطلب ہر قسم کے ہر رنگ کے ڈائریکٹروں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اب سوشل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یا سوشل رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بدلنا, کبھی کبھی لائن بدل دیتی ہوں, تو ڈائریکٹر کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو اسکرپٹ آ رہی ہیں وہ خاص اچھی بھی نہیں ہے, لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم, سب کی بات نہیں ہو رہی ظاہر ہے. تو ڈائریکٹر آپ کے ساتھ جو آپ کیریکٹرز کرتی ہیں, یا اس وقت جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹر کا کتنا ہاتھ ہے, اور رائٹر کا کتنا ہاتھ ہے, اور ایکٹر کا کتنا ہاتھ ہے؟ میزو آپا بہت کمپلیکیٹڈ کویسچن, لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو الگ الگ کر کے آنسر کروں. اس کا جواب ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے یہ ہے کہ رائٹر جو لکھتا ہے وہ بیک بون ہوتی ہے ایک ڈرامے کی, لیکن وہ بیک بون جو ہے نا, اب کیونکہ ماحول بدل گیا ہے, کیونکہ چینلز آ گئے ہیں, وہ بیک بون میں نا مختلف لوگ اپنے اپنے روڑے اٹکاتے ہیں. تو اسی لیے بیک بون کبھی آپ کو یوں ملتی ہے, کبھی یوں ملتی ہے, کبھی نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے. ڈائریکٹر ہمیشہ کی طرح بہت طاقت رکھتا ہے ایک ڈرامے کو سیدھی راہ پہ ڈالنے کی, لیکن ہمارے ہاں اس پائے کے ڈائریکٹر کچھ کم ہی ہیں. ان کے ساتھ میں خوش قسمت ہوں, بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے پی ٹی وی کے زمانے سے لے کے اب تک پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ڈائریکٹرز ہیں جو میرے اشد فیوریٹ ہیں. ان میں سے ایک دو کا نام میں لینا ضرور چاہوں گی. ضرور. ہم ٹی وی میں ایک ڈائریکٹر ہیں جو ڈی او پی ہوا کرتے تھے, آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. اتنے کوئی وہ ڈائریکٹرز کے اسکول نہیں گئے, کچھ نہیں گئے, لیکن ان کی روح جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اٹ ہیز ٹاٹ ہم ہاؤ ٹو کیپچر دا ہارٹس آف پیپل. انہوں نے ابھی کرنٹلی ایک ڈرامہ کیا, میں نے ان کے بہت کام کیا ہے, ایز اے ڈی او پی بھی کیا, اور اب بھی. ان کا نام شہزاد کشمیری ہے, انہوں نے پریزاد کیا ہے ابھی. شہزاد سمپل آدمی ہے, بولتا نہیں ہے, لیکن اسے پتا ہوتا ہے, وہ اسکرپٹ پہ کام کرتا ہے تقریباً 6-8 مہینے, اور مجھے کہتا ہے کہ میں لڑنا چھوڑ دیا ہے پروڈکشن سے, اب جو ہوتا ہے میں اپنی طرف سے کر لیتا ہوں. ایسے لوگ بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ
Saifi Hassan, again, very powerful director. They know کہ اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, کیونکہ بہت کم رائٹرز کیریکٹر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ کام جا کے اب ڈائریکٹر پہ آ گیا ہے. تو ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں اساتذہ ملے, حسینہ آپا جیسے اساتذہ, میزو آپا جیسے اساتذہ, بے شمار. نثار حسین صاحب میرے پہلے ڈائریکٹر تھے, میں 16 سال کی تھی. ایک محبت 100 افسانے اشفاق صاحب کا اسکرپٹ تھا, پتہ نہیں کیسے ہو گیا اور کیسے کر لیا, آج تک سمجھ میں نہیں آئی. لیکن وہ اساتذہ تھے, اور جو ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس تھے سنتے تھے, وہ گھنٹوں بولتے تھے اور ہم سنتے تھے. اب نہ کسی کے پاس سننے کا وقت ہے اور نہ کسی کے پاس سکھانے کا وقت ہے. پیسہ بنانے کا وقت ہے. جو پیسہ بناتا ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے. جو یہ آپ نے اپنی مشین دکھائی جو میری بیگ میں پڑی ہے, جسے فون کہتے ہیں, یہاں پہ جس کے نمبرز ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ ہوتا ہے سپوزڈلی, لیکن یہ سب سطحی اور ٹیمپرری باتیں ہیں. ڈائریکٹرز آج بھی گنے چنے بہت اچھے ہیں, ان کو اگر اچھی اسکرپٹ ملے تو وہ کمال ضرور کرتے ہیں. ڈر سی جاتی ہے صلہ کیا, بہت سے ڈراموں کے نام لے سکتی ہوں. سال میں 2-4 ایسے کمال ڈرامے بن ہی جاتے ہیں, کیونکہ بن بہت زیادہ رہے سب. ان میں سے کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا ایک نکل ہی آتا ہے. لیکن وہ لوگ جو حسینہ معین جیسا کام کرتے تھے, اشفاق صاحب جیسا کام کرتے تھے, جو لٹریچر سے تعلق رکھتے تھے, جو لٹریچر کو سمجھتے تھے, جو انسانیت کو سمجھتے تھے, وہ بہت گنے چنے رہ گئے. اس لیے کام بھی ویسا ہی گنا چنا ہے. میری تھوڑی سی یہ جو کہہ رہی ہیں شی از 100% کریکٹ, لیکن میں آپ لوگوں کو سب کو نا, جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, I'm going to educate you all today کہ اب پہلے پاکستان ٹیلی ویژن واز اے گورنمنٹ آرگنائزیشن جس میں ایک اسٹیٹ کے لوگ تھے جو تنخواہ پہ کام کرتے تھے. کسی کو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں, لاکھوں میں مل رہا ہے, فلانا ایک ایکٹر ہے اس کو لاکھوں میں مل رہا ہے, دوسرے کو نہیں. گریڈز ہوتے تھے, ایک اماؤنٹ ہوتی تھی, سیلریڈ لوگ ہوتے تھے. جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر شروع ہوا ہے, اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے ڈائریکٹر کون ہوگا, ایکٹر کون ہوگا, کہانی کون سی ہوگی, یہ آپ کا اسپانسر ہے جو پیسے لگاتا ہے. جو آپ نے انکہی دیکھی, تنہائیاں دیکھا, وارث دیکھا, وہ پاکستان گورنمنٹ کا پیسہ تھا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے لگایا. اب آپ کا اسپانسر لگاتا ہے, آپ کا سرف لگاتا ہے, آپ کی چائے والے لگاتے ہیں, تیل والے لگاتے ہیں. تو وہ جو سیٹھ وہاں بیٹھا ہے یا ملٹی نیشنل کا جو ہیڈ بیٹھا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہانی کون ہوگی, کس طرح کی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنا صابن بیچنا ہے. ان کی اپنے پاس ایک لسٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے جو ہیں, کتنی عورتیں ہیں, کتنی خواتین ہیں جو یہ صابن لیتی ہیں, کتنے حضرات ہیں جو تیل کا ڈبہ خود لینے جاتے ہیں, کتنوں کی بیویاں لینے جاتے ہیں. ان کی ایک سارے اسٹیٹسٹکس ہے. اس کے حساب سے وہ آپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا پلے کرنا ہے. اس کے بعد ایک تو ملٹی نیشنلز ہیں, اسی لیے زیادہ تر ڈرامے سارے کے سارے کراچی میں کیوں بن رہے ہیں, وائی, بیکاز سارے ملٹی نیشنلز کے ہیڈ وہاں بیٹھے ہوئے. لاہور میں کون ہے, آپ کا چھوٹا بزنس مین ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ 10 کروڑ روپیہ ایک سیریل پہ لگا دے جس کی 200 قسطیں. لیکن اگر وہ چھوٹا اس کا کوئی کام ہے تو کہتا پائن دے پا دیو, پائن دے جڑا پتر ہے انہوں پا دیو, میری بھین جڑی ہے وہ پتر بڑا سونا ہے انہوں پا دیو, ہے وہ شیدے نو پا دیو, میرا دوست ہے انہوں پانا ضروری ہے, میں نہیں پتا. تو میرا مطلب ہے اب آپ کا اسپانسر جو ہے وہ آپ کا مائی باپ ہے پروڈکشن میں. دے ول ڈیسائیڈ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو جو اور پھر جو ڈی او پی جیسے ہوتا ہے, ڈی او پی از ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی, جس کو کیمرہ مین بھی کہتے ہیں. سارے پرانے جو تھے وہ تو مر گئے, ٹھیک ہے نا, کتنے سال ہو گئے ہیں ساری چیزوں کو. آگے کسی نے آگے سکھایا نہیں, کیونکہ جب وہ چیز ختم ہونا شروع ہوئی ہے تو پورا پاکستان ٹیلی ویژن انسٹیٹیوشن جو تھی وہ بھی نیچے کلیپس کرنا شروع ہو گیا تھا. تو آگے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ بھی کسی نے نہیں سکھایا. گیا جنہوں نے کاڑا گنجا سیکھا ہے انہوں نے اپنی محنت سے سیکھا ہے, اور وہ بیچارے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو 1-2 گنا چنا اچھے لوگ رہ گئے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا. کہ بھئی ایک کیریکٹر جو ہے یا ایک ایکٹر اس کو فٹ ہی نہیں ہو رہا اس رول میں, آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ٹھونسیں اس کو, اسی نے کرنا ہے.
but we need strong directors, and at the end of the day, it is the director's prerogative. जो भी आप कह रहे और हैं, डायरेक्टर की कोई नहीं सुनता और हाँ, एंड जो ऑफ द डे मेरी बात सुनी जी डायरेक्टर ने भी एंड में घर जाके ना अपनी बेगम को 2 कड़े लेके देने हैं तो उन्होंने भी हकीके अटेंड करने ने उन्होंने भी पैसे देने ने हैं वो बीवी कहेगी सारा दिन तुसी जाके की करके आए हो हैं मैं जी फिल्म बना के की मैनू की पता मैनू पैसे दियो मैं कार नहीं चल रही थी बिजली का बिल ही नीड्स मनी देयर इज नो सच थिंग एज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज नहीं है जो इस चीज को लेके चले लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है क्योंकि कम से कम काम तो हो रहा है ना काम तो बंद हो नहीं रहा हो गया दैट इज द मेन थिंग इसी तरह से अच्छे काम भी निकलेंगे बुरे काम भी बुरे निकलेंगे काम भी निकले। मिर्ज़ा आपा एक बात जी कह आखिरी बात आखिरी बात 5 सेकंड लगेंगे हम फैज़ मेले पे आए हुए हैं और उम्मीद की किरण हमेशा उजागर होती है इस मेले पे भी हमेशा होनी भी चाहिए ज़िंदगियों में भी जो इंस्टीट्यूशंस जहाँ एक में मैं भी पढ़ा रही हूँ मीडिया ही पढ़ाती हूँ फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाती हूँ जो बच्चे निकल रहे हैं बहुत अच्छा काम बहुत कर अच्छे रहे निकल हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपके सामने आने तक अभी आ रहे हैं ये सफ़र क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन 4 साल उनको पढ़ाता है उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आते हैं उनको 5-1 साल लग जाते हैं अपना गुर दिखाते नाम दिखाते। बनाने में लेकिन आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये गेम बदलेगी नहीं द गेम विल चेंज इट इज़ चेंजिंग The picture on mainstream television has changed. Currently, there were some plays that were showcased जो बेहद important landmarks हैं. इत्तेफाक से वो एक ही चैनल कर रहा है फिलहाल, लेकिन भेड़ चाल तो बहुत आम है हमारे मीडिया में, बाकी भी पकड़ लेंगे, no worries. अभी आ जाएंगे सारे. ख़वातीन और हज़रात आपकी तवज्जो का शुक्रिया और जिस तरह अभी सीमी ने कहा कि उम्मीद के ऊपर है तो फैज़ कह के लंबी है गम की शाम मगर आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया पैनल का शुक्रिया और मैं हसीना मोइन की फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ये पैनल स्पॉन्सर किया हमारे साथ आप लोग बाहर जाएंगे तो ज़रा एक लम्हे के लिए हसीना के लिए दुआ कर लीजिएगा बहुत शुक्रिया